میرا رب قرآن عظیم کے 15ویں سپارے کے 5ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کوئی شے کوئی چیز ایسی نہیں ہے ساری کائنات کے اندر کہ جو اپنے رب کی اپنے پروردگار کی سراہتی ہوئی اس کی پاکی بیان نہ کرے، اس کی حمد و ثنا نہ کرے، اس کی تعریف اور تقدیس بیان نہ کرے۔ کوئی ایسی شے، کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا ساری کائنات جو ہے وہ اپنے بنانے والے خالق و مالک رب ذوالجلال کا ذکر کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد اور اس کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ کوئی شے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ وہ چیز، وہ مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ مخلوق چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ساری کائنات کے کسی بھی مقام پر کوئی مخلوق جس کو رب نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر پانی کے اندر رہنے والی مچھلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والا مینڈک کیوں نہ ہو، چاہے وہ فضاؤں میں رہنے والے پرند اور چرند کیوں نہ ہو، ہر مخلوق، ہر شے اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں تسبیحاں پڑھتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتی ہے۔ اگر ساری کائنات میں غفلت والی مخلوق کو چھانٹ کے دیکھیں کہ جو رب کو بھلانے والی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑنے والی ہے، جو غفلت میں کھونے والی ہے، اگر بھولنے والی کوئی مخلوق ہے تو وہ پھر یہ دو ہی مخلوق نظر آتی ہیں، یا تو انسان ہے یا پھر جنات ہے۔ انسانوں اور جناتوں میں ہی وہ بندے نظر آتے ہیں جو اس کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، جو اس کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سوائے جن و انس کے کوئی دوسری مخلوق نہیں جو اپنے رب کو بھول جائے اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ زبان عطا کرے، رب ذوالجلال ہماری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے، رب ذوالجلال ہماری زبان میں وہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ زبان جب چلے تو اس پر اللہ کا ذکر ہو، رب کی عبادت ہو، ہر حال میں اس کا شکر نکلے اور ہر حال میں اس کی تسبیح نکلے اور ہر حال میں رب کا نام نکلے، اور جب بھی یہ زبان کھلے تو اس پہ بسم اللہ والی تسبیح نکلے، قرآن کی آیتیں نکلیں، مدینے والے پر درود و سلام نکلے، پھر وہ زبان کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ علامہ حضور صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماسل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ تفسیر خزائن العرفان کے اندر آپ ایک احادیث نقل فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی درخت ہے نا، کوئی پودا ہے، کوئی پیڑ ہے، درخت، پیڑ، پودے جتنے بھی ہیں وہ اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وقت درخت زندہ کیا تو پتہ چلا درخت ہرا بھرا رہے، اس کی رس چلتی رہے، اس میں اس کی کشش جو ہے، اس کی جان درخت کی اس میں گردش کرتی رہے، وہ درخت تر و تازہ رہے، اس کی شاخیں پھولتی پھلتی رہے۔ اگر وہ درخت ہرا بھرا ہے، اگر وہ درخت سلامت ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ رب کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس پہ غفلت کی وجہ سے کلہاڑا چل جاتا ہے۔
وہ سوکھ جاتا ہے، وہ تنا کٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر نہ چھوڑے اس پہ کوئی کلاڑا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کی جو مخلوق ہے نا، ان کی تسبیحاں بھی الگ الگ ہیں، ان کی تسبیحاں بھی الگ الگ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اے ابن عباس، ان درختوں کی تسبیح کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ درختوں کی تسبیحاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ درختوں کی تسبیحاں ہیں۔ اب بتائیے درخت بھی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگوں، اے جو دروازہ ہم بند کرتے گئے، جو دروازہ کھلتا گئے، یہ کھڑکیاں کھلتی ہیں، یہ کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، او یہ چھت کا چٹکنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ آوازیں آنی، یہ سب کیا آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اور درخت ہم یہ دروازہ کھلتا ہے نا، بند ہوتا ہے، کھڑکیاں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، بظاہر ہمیں اس میں آواز آتی ہیں، لیکن میرے نبی کے غلام فرماتے ہیں کہ یہ آوازیں یوں نہیں ہوتی ہیں، دروازہ ہم چلاتے ہیں، جو آواز آتی ہے وہ اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ پتہ چلا اوے ہرا تو ہرا گئے، سوکھا درخت کاٹ کوٹ کے دروازے اور کھڑکیاں بنا دی جاتی ہیں، اور وہ پھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔